صرف دو لوگ مقدر والے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے اور دوسرا وہ جن کے پاس ماں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ جس انسان کی جان نکل جائے تو وہ زندہ نہیں رہتا، اور جس انسان سے احساس نکل جائے تو وہ انسان ہی نہیں رہتا۔ محبت کا اصل حقدار تو اللہ ہے، بس تم اسی کے آگے جھکو، وہ تمہیں کسی کے آگے جھکنے نہیں دے گا۔ اگر ماں تم سے راضی ہے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ بھی تم سے راضی ہے، کیونکہ ماں کی رضا میں ہی اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ پسند اس کو نہ کرو جو دنیا میں سب سے حسین ہو، بلکہ پسند اس کو کرو جو تمہاری عزت کرتا ہو۔ انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ جانور اور انسان میں کیا فرق ہے؟ جو صرف اپنے لیے سوچے وہ جانور ہے، اور جو دوسروں کے لیے سوچے وہ انسان ہے۔ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو اپنی برائیوں کو جانتا ہے، لیکن جب اسے برا کہا جائے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ کسی کے لیے حد سے زیادہ پریشان مت ہوں، کیونکہ جب اللہ بہتر سے دور کرتا ہے تو بہترین سے نوازتا ہے۔ صرف پیسے کا ہونا رزق نہیں ہے، نیک اولاد، اچھا اخلاق اور مخلص دوست بھی رزق میں شامل ہیں۔ تمہارے والدین تمہیں بچپن میں شہزادوں کی طرح پالتے ہیں، لہٰذا تمہارا فرض بنتا ہے کہ ان کے بڑھاپے میں ان کو بادشاہوں کی طرح رکھو۔ اپنی زبان کو یوں محفوظ رکھو جس طرح سونے اور چاندی کو محفوظ رکھتے ہو۔ دوسروں کے محل میں غلامی کرنے سے بہتر ہے کہ انسان اپنی جھونپڑی میں حکومت کرے۔ ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کریں جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ قیامت کی نشانی میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جھوٹے لوگوں کی عزت ہوگی اور سچے لوگ ذلیل ہوں گے۔ اپنی خوشی کے لیے کسی دوسرے کی خوشی خاک میں مت ملاؤ، تمہاری وہ خوشی بیکار ہے جس کے پیچھے کسی کے آنسو ہوں۔ کسی سے محبت کرو تو اتنی شدت سے کرو کہ وہ اگر تمہیں چھوڑ بھی جائے تو کسی اور کا نہ ہو۔ بدلہ لینے والوں سے مت ڈرو، ہمیشہ معاف کرنے والوں سے ڈرو، کیونکہ ان کا بدلہ اللہ لیتا ہے۔ جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ جو اللہ کرتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، وہ کمال کا ایمان رکھتا ہے۔ پریشان مت ہوا کرو، ٹھوکر انہی کو لگتی ہے جنہیں اللہ تھامنا چاہتا ہے۔ بری عورتوں سے بالکل دور رہو، اور جو شریف ہیں ان سے بھی ہوشیار رہو۔ شک کو اپنے اوپر غالب مت آنے دو، تمہیں دنیا میں کوئی ہمدرد نہیں ملے گا۔ جو زیادہ کی توقع رکھتا ہے وہ اکثر مایوس ہوتا ہے۔ ہزاروں دوستوں میں سے اس دوست کو عزیز رکھو جو تمہاری غیر موجودگی میں بھی تمہاری برائی برداشت نہ کر سکے۔ اپنی جوانی کے دھوکے میں مت آنا کہ یہ عنقریب تم سے چھین لی جائے گی۔ اللہ کے لیے وقت نکالو اور وقت پر نماز ادا کرو، اللہ تمہاری زندگی سے برا وقت نکال دے گا۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ کسی بھی چیز کی صرف دو بار قدر کرتا ہے، ایک ملنے سے پہلے اور ایک کھو دینے کے بعد۔ انسان کو اللہ کی محبت تب نظر آتی ہے جب اس سے دنیا کی محبت تھکا دیتی ہے۔ اللہ کے ڈر سے ایک گناہ چھوڑنا لاکھ تہجد اور نوافل سے بہتر ہے۔ حق بات کی پہلی نشانی ہے کہ اس کی ہمیشہ مخالفت ہوتی ہے، جس کی کوئی مخالفت نہیں وہ حق بات نہیں۔ با ادب منافق ہونے سے سچا بدتمیز ہونا بہتر ہے۔ جو عبادت، اخلاق اور کردار پر اثر انداز نہ ہو سکے وہ مشقت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ جب انسان اپنے نفس اور خواہشات کا غلام بن جائے تو وہ کسی جانور سے کم نہیں ہوتا۔
محبت کی پہلی شرط عزت ہے، اور جو عزت نہیں دے سکتا وہ سچا پیار بھی نہیں دے سکتا۔ ایک جیسی عبادت کرنے سے ایک جیسا نتیجہ نہیں نکلتا۔ ہر عبادت کرنے والا شخص نیک نہیں ہوتا۔ اگر نیت بری ہو تو عمل بھی نیک نہیں رہتا۔ وہ لوگ جن کے پاس بولنے کو بہت کچھ ہوتا ہے، وہ عام طور پر مختصر ترین الفاظ کا انتخاب کرتے ہیں۔ جو شخص اچھے طریقے سے حکم دیتا ہے، اس نے ماضی میں ضرور کسی دوسرے انسان کی اطاعت کی ہوگی۔ سخت الفاظ ہمیشہ وہ شخص استعمال کرتا ہے جس کے پاس آپ کو دینے کے لیے دلائل بہت کم ہوتے ہیں۔ جب آپ مستقبل کے حوالے سے پریشان ہوں تو نیند آپ سے روٹھ جاتی ہے۔ آپ درد سے نہیں بچ سکتے، لیکن آپ اس پر قابو پانے کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کی ہر غلطی آپ کو سبق دیتی ہے۔ جہاں قدر کم ہو جائے وہاں 2 قدم پیچھے ہٹ جانا ہی بہتر ہے۔ جب تم کسی پر احسان کرو تو اس کو چھپا کر رکھو، اور جب تمہارے ساتھ کوئی احسان کرے تو اس کو ظاہر کرو۔ عزت اور دولت نیکی کے بغیر بیکار ہے۔ درود پاک اتنی تیزی سے انسان کے گناہوں کو مٹاتا ہے کہ اتنی تیزی سے پانی بھی آگ کو نہیں بجھاتا۔ بد نصیب ہے وہ شخص جس کی صحت اس کا ساتھ دے مگر وہ اپنے رب کو سجدہ نہ کرے۔ سکون چاہتے ہو تو ضد، غصہ اور خواہش چھوڑ دو۔ یقین رکھو کہ صبر کے بعد تمہیں ایسی حیران کن نعمت سے نوازا جائے گا کہ تم درد اور تکلیف کی تلخی کو بھول جاؤ گے۔ لوگ بے وجہ خاموش نہیں ہوتے، پتہ نہیں کیا کچھ سہ چکے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات خاموشی کسی کو بتانے کا بہترین طریقہ ہوتا ہے کہ اس نے غلط کیا ہے۔ بے مقصد زندگی بسر کرنے والوں کی نظر میں وقت کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ غلطی کا احساس ہونا اس کی اصلاح کی ابتدا ہوتی ہے۔ رشتوں کو سنبھالنے کے لیے جھکنا پڑے تو جھک جائیں، لیکن اگر بار بار آپ کو ہی جھکنا پڑے تو رک جائیں۔ زبردستی کی نزدیکیوں سے سکون کی دوریاں بہتر ہیں۔ زندگی کے آدھے غم انسان دوسروں سے غلط تعلقات بنا کر خریدتا ہے۔ جس کسی کو اکیلا دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ وہ ایک سچا انسان ہے، کیونکہ بھیڑ ہمیشہ منافق کے ساتھ ہوتی ہے۔ دوسروں کے دلوں کو کچل کر آگے بڑھنے والے لوگ آخرت میں بہت پیچھے کھڑے ہوں گے۔ اس شخص کو دوست مت بناؤ جو کسی محفل میں آپ کو شرمندہ کرنا چاہے وہ مذاق میں ہی کیوں نہ ہو۔ یہ دنیا بھی کتنی عجیب ہے۔ ایماندار کو بیوقوف، بے ایمان کو عقل مند اور بے حیا کو خوبصورت کہتی ہے۔ اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے شروع کرو۔ اس دن تمہاری کوئی بھی دعا رد نہیں کی جائے گی۔ برے انسان کی صحبت سے پرہیز کرو، کیونکہ وہ تلوار کی طرح ہے، دیکھنے میں خوبصورت اور اثر میں خطرناک۔ جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیں تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے۔ جب تم بغیر کسی وجہ سے خوشی محسوس کرو تو یقین کر لو کہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں آپ کے لیے دعا کر رہا ہے۔ جس سے محبت کی جائے اس سے مقابلہ نہیں کیا جاتا۔ کسی کو پا لینا محبت نہیں، بلکہ کسی کے دل میں جگہ بنا لینا محبت ہے۔ سب سے بڑا جاہل وہ ہے جو ایک پتھر سے 2 دفعہ ٹھوکر کھائے۔ اگر تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو اور تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہو گئی ہے۔ اگر کوئی تم سے ناراض ہے اور اسے اس بات کا غرور ہے کہ تم اسے منا لوگے تو اس کے غرور کو ٹوٹنے مت دینا۔ تم خود اپنی دعاؤں سے ہی اپنا مقدر لکھتے ہو اور تمہاری دعائیں ہی
تم تک وہ سب لے آتی ہیں جو تمہارا نصیب بھی تمہیں نہیں دے پاتا۔ اپنی زبان کو زیادہ بولنے سے روکنا ہی بڑی نیکی کی علامت ہے۔ اگر کسی نے موت کے بارے میں مسلسل سوچا تو زندگی کا کاروبار ٹھہر جائے گا۔ اگر آپ دوسروں کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو خود کے بارے میں بھول جانا ہوگا۔ اپنے راز کو قائم رکھنا حکمت ہے، لیکن دوسروں سے یہ توقع رکھنا حماقت ہے۔ محنت کا پھل اور مسئلے کا حل رب دے گا، یہ مت سوچو کب دے گا، لیکن جب بھی دے گا بے حساب دے گا۔ انسان سخت مزاج تب بنتا ہے جب اس کے نرم مزاج کا بہت سے لوگ ناجائز فائدہ اٹھا چکے ہوں۔ دنیا کا ہر رشتہ خونی ہو یا کوئی غیر، تبھی زیادہ دیر تک چلتا ہے جب کوشش دو طرفہ ہو۔ کسی انسان کے لیے اہم ترین چیز ہمیشہ وہ ہوتی ہے جسے اس نے خود محنت کر کے حاصل کیا ہو۔ اگر صرف عبادت سے انسان کا اللہ سے تعلق مضبوط ہو سکتا ہے تو انسان پر دوسرے فرائض عائد نہ کیے جاتے۔ جب آپ کا وقت برا چل رہا ہو تو بیوقوف آپ کو عقل کی باتیں اور بزدل بہادر کے قصے سنانے لگتے ہیں۔ اگر ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ ہمارے ماضی کے کام نہ ہونے میں کتنی بہتری تھی تو ہماری بے سکونی ختم ہو جائے۔ زبان کو روکنا ہی اصل طاقت ہے، اگرچہ آپ حق پر ہی کیوں نہ ہوں۔ خاموشی کا صلہ بعد میں آپ کو ضرور ملتا ہے۔ آپ شیشے میں جتنے زیادہ خوبصورت خود کو نظر آتے ہیں، اس سے 3 گنا زیادہ لوگوں کو نظر آتے ہیں۔ پریشانی کبھی بھی اتنی بڑی نہیں ہوتی جتنا ہم اسے بنا دیتے ہیں۔ کیا کبھی سنا ہے کہ اندھیرے نے سویرا نہیں ہونے دیا؟ لمحے کی خبر نہیں، دلوں سے بدگمانیاں نکال پھینکے، مسکرا کر سب سے ملے، نہ جانے کب کہاں زندگی کا سفر رک جائے۔ ہم آج ہیں تو کل تھے ہو جائیں گے۔ جمع کی گئی دولت کبھی ساتھ نہیں جاتی، لیکن دولت کمانے کے لیے اگر گناہ کیے جائیں تو وہ ضرور ساتھ جاتے ہیں۔ اگر آپ سچ بولتے ہو تو آپ کو زندگی میں کسی چیز کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ زندگی میں ایسے شخص کا ہونا ضروری ہے جس کو دل کا حال سنانے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہ پڑے۔ غلط ہو کر خود کو صحیح ثابت کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا صحیح ہو کر خود کو صحیح ثابت کرنا ہوتا ہے۔ اگر دل کا سکون چاہتے ہو تو دل کو حسد سے پاک رکھو۔ انسان کی سب سے بڑی دولت اس کا اچھا اخلاق ہے۔ اگر حالات پر آپ کی مضبوط گرفت ہے تو زہر گلنے والے بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ غریب انسان کا کوئی دوست نہیں ہوتا، وہ اکیلے ہی خوش فہمیوں کا شکار رہتا ہے۔ لفظوں کا استعمال حفاظت سے کرنا چاہیے، یہ ہماری پرورش کا بہترین ثبوت ہوتے ہیں۔ جو لوگ بہت زیادہ بولتے ہیں ان کے الفاظ کی قدر اتنی ہی کم ہو جاتی ہے۔ جہاں عزت، سچائی اور خلوص نظر آئے وہاں دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، ورنہ تمہاری تنہائی تمہاری بہترین ساتھی ہے۔ اعتماد کی بلندی یہ ہے کہ خاموش رہیں جب دوسرے آپ کا مذاق اڑائیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کون ہیں اور وہ کون۔ دنیا میں سب سے طاقتور انسان وہ ہوتا ہے جو دھوکہ کھا کر بھی لوگوں کا بھلا نہیں چھوڑتا۔ برے وقت سے خود کو وہی شخص بچا سکتا ہے جو برے وقت سے آگاہ رہتا ہے۔ حالات اور وقت کی تبدیلیوں سے بدلنے والے تعلقات سے بہتر ہے کہ انسان تنہا رہے۔ گناہ دکھائی نہیں دیتے پر ان کا وزن دماغ کو بوجھل کر دیتا ہے۔ زبان کھولنے سے پہلے سوچ لو کہ دنیا آپ سے زیادہ سمجھدار ہے۔ جس نے کسی کو اپنا راز بتا دیا تو سمجھو وہ اس کا محتاج ہو گیا۔ غلطی ہو تو مان لیں اور غلط فہمی ہو تو دور کر لیں۔
یہی اچھی اور پرسکون زندگی گزارنے کا سلیقہ ہے۔ میں نے لوگوں سے متاثر ہونا چھوڑ دیا ہے، کیونکہ لوگ وہ نہیں ہوتے جو وہ نظر آتے ہیں۔ لوگوں کو اپنی اچھائیاں بتا کر ان کے ساتھ رہنے کی بھیک مت مانگے۔ اپنی کچھ برائیاں بتا کر دیکھیں کون آپ کا ساتھ چلتا ہے۔ رشتے جب ٹوٹنے پر آ جائیں تو اچھائیاں اچانک غائب اور برائیاں ایک ایک کر کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ منافق کسی کا مخلص نہیں ہوتا۔ منافقوں کی زندگی صرف اپنے مفاد کے گرد گھومتی ہے۔ وہ کبھی کسی کے ساتھ حقیقی طور پر مخلص نہیں ہو سکتا۔ صرف اس وقت بولیں جب آپ کو لگے کہ آپ کے الفاظ آپ کی خاموشی سے بہتر ہے۔ 3 جگہ اپنی ماں کا ساتھ کبھی نہ چھوڑنا۔ جب وہ بیمار ہو، کیونکہ اس کی دعا ہی شفا ہے۔ جب لوگ اسے کم تر سمجھیں، کیونکہ وہ تیرے لیے سب سے عظیم ہے۔ جب تو کامیاب ہو جائے، کیونکہ یہ اس کی قربانیوں کا پھل ہے۔ خاموشی اور مسکراہٹ 2 طاقتور خصوصیات ہیں۔ مسکراہٹ بہت سے مسائل کے حل کا ذریعہ ہے، خاموشی بہت سے مسائل سے بچنے کا ذریعہ۔ کبھی نہیں سنا کہ انسان کو اس کی عاجزی لے ڈوبی۔ انسان کو ہمیشہ اس کا تکبر لے ڈوبتا ہے۔ بے شک نماز ہی بہترین ساتھی ہے، دنیا سے قبر تک، قبر سے حشر تک، اور حشر سے جنت تک۔ کسی مشکل میں کسی بزدل سے کوئی مشورہ مت کرنا، کیونکہ وہ تمہاری بچی ہوئی ہمت کو بھی ختم کر دے گا۔ کوئی انسان اپنے مرتبوں کی وجہ سے عظیم نہیں بنتا، بلکہ کسی بھی انسان کو عظیم اس کا کردار بناتا ہے۔ انسان کو اتنی سمجھ ضرور ہونی چاہیے کہ اسے کب بولنا چاہیے اور کب خاموش رہنا چاہیے۔ احمق شخص میں بات کو سمجھنے کی صلاحیت کم ہوتی ہے، اسی لیے وہ بولتا زیادہ ہے اور سنتا کم ہے۔ جو انسان تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ لگا سکے، اسے اپنا دکھ بتانا ہی فضول ہے۔ انسان کا زوال تب شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے مخلص لوگوں سے منافقت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ زندگی تب خوبصورت لگتی ہے جب یہ کسی کے چہرے پر مسکراہٹ ہو اور اس مسکراہٹ کی وجہ آپ ہوں۔ کوشش کرو کہ تم دنیا میں رہو، دنیا تم میں نہ رہے، کیونکہ جب تک کشتی پانی میں رہتی ہے وہ تیرتی رہتی ہے، اور جب پانی کشتی کے اندر آ جاتا ہے تو کشتی ڈوب جاتی ہے۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ معاف کر دینے سے انسان کی اپنی روح پاک ہو جاتی ہے۔ پہلے خون کے رشتے ہوتے تھے، اب رشتوں کا خون ہوتا ہے۔ جہاں پر قدر نہ ہو وہاں سے خود کو دور کر لو، کیونکہ نہ قدرے اور نہ شکرے لوگ جن کو سمجھ نہیں ہوتی، ان کو ہیرا بھی کانچ نظر آتا ہے۔ لباس قیمتی ہو یا سستا، کردار کو نہیں چھپا سکتا۔ اپنے کردار کو اچھا کرو، ہر لباس میں اچھے لوگوں گے۔ اچھا انسان مطلبی نہیں ہوتا، بس وہ دور ہو جاتا ہے ان لوگوں سے جنہیں اس کی قدر نہیں ہوتی۔ گزری ہوئی زندگی کو کبھی یاد نہ کر، تقدیر میں جو نہیں لکھا اس کی فریاد نہ کر۔ جو ہوگا وہ ہو کر ہی رہے گا، تو کل کی فکر میں آج کی ہنسی برباد نہ کر۔ ہم لوگ بھی عجیب ہیں، ثواب کی خاطر مرے ہوئے انسان کو کندھا ضرور دیتے ہیں، مگر زندہ انسان کا سہارا بننے سے ہمیشہ کتراتے ہیں۔ خوش رہا کرو، کیونکہ پریشان ہونے سے کل کی مشکل دور نہیں ہوتی، بلکہ آج کا سکون بھی چلا جاتا ہے۔ ہمیشہ اس چیز کے لیے شکر گزار رہیں جو آپ کے پاس ہے، کیونکہ کچھ لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ جب لوگ آپ کے حال سے خوفزدہ ہوتے ہیں
تو وہ آپ کو کمزور کرنے کے لیے آپ کا ماضی آپ کے سامنے لاتے ہیں۔ خوشی تب ملتی ہے جب آپ اپنا موازنہ دوسروں سے کرنا بند کر دیتے ہیں۔ اتنی وفاداری نہ کر کسی سے یوں مدہوش ہو کر اقبال۔ یہ لوگ ایک غلطی پر ہزاروں وفائیں بھول جاتے ہیں۔ مشکلات اس بات کا اشارہ ہوتی ہیں کہ آپ اپنی زندگی میں لاپرواہی سے کام لے رہے ہیں۔ کبھی بھی لوگوں کی باتوں سے پریشان نہ ہونا، کیونکہ آپ نے حساب رب کو دینا ہے، لوگوں کو نہیں۔ بعض اوقات انسان سکون کو ہر چیز میں تلاش کرتا ہے، لیکن وہ اس کی اپنی ہی ذات میں چھپا ہوتا ہے۔ اپنی عمر اور پیسے پر کبھی اعتبار نہ کرنا، کیونکہ جو چیز گنتی میں آ جائے وہ لازمی ختم ہو جاتی ہے۔ جو لوگ دوسروں کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں، ان کی خوشی میں کبھی کمی نہیں آتی۔ ایک سمجھدار انسان ہی یہ جانتا ہے کہ ہر کسی سے سیکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور ملتا ہے۔ جب درد حد سے بڑھ جاتا ہے تو انسان روتا نہیں بلکہ خاموش ہو جاتا ہے۔ برے سلوک کا بہترین جواب اچھا سلوک اور جہالت کا بہترین جواب خاموشی ہے۔ صدقہ دینے سے ملک الموت کو دیا گیا روح قبض کرنے کا حکم نامہ بھی واپس ہو جاتا ہے۔ جس چیز کو تم برا سمجھتے ہو سکتا ہے وہ تمہارے حق میں بہتر ہو۔ اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں تو آپ کا دماغ اس شخص سے جھوٹ بولنا پسند نہیں کرے گا۔ انسان کی آدھی خوبصورتی اس کی زبان اور آدھی خوبصورتی اس کی خاموشی میں ہے۔